بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت اہم خبریں اور تبصرے تجزیے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 48 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن کل رات کو دی تھی ایران کو، جس میں سے 24 گھنٹے تقریباً گزرنے والے ہیں، اور اب اگلے جو 24 گھنٹے ہیں ان کو بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے، اور اسی دوران پاکستان کی بھی جو ایفرٹس ہیں اور پورے خطے میں مختلف ممالک کی وہ بھی تیز ہونا شروع ہو گئی ہیں تاکہ میڈیشن کروائی جائے اور ایک جگہ پر دونوں کو بٹھایا جائے، امریکہ اور ایران کو، اور اس مسئلے سے نکلا جائے۔ اب اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پرسوں ایک بہت ہی اہم بریفنگ ہوئی تھی اسلام آباد کے اندر، جس کا بہت چرچا رہا ہے، اور اس کے اوپر بہت ساری باتیں بھی ہوئیں، بہت سی ترادید بھی آئیں۔ عباس اراغچی صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، لیکن جو اصل بات ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ جو ڈیڈ لائن امریکی صدر نے دی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو جہنم بنا دیں گے۔ ایران کے اندر جو ہے وہ بہت سارے، یعنی اس کے بعد جو ہے وہ حملے کیے جائیں گے۔ اس دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو جو امریکی پائلٹس وہاں پہ گرے تھے، یعنی جو مار گرایا تھا طیارہ F-15 کا، اس کے اندر F-15 طیارے کے اندر جو دو ان کے ریسکیو ان کو کیا گیا ہے، دو ایئر مین جن کے کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو دو طیارے کے اندر موجود پائلٹس تھے ان کو ریسکیو کیا ہے، اور اس کا دعویٰ کیا ہے خود امریکہ کے صدر نے، اور ٹروتھ سوشل کے اوپر اس کا پیغام بھی جاری کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایرانی پاسداران جو ہیں انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان آپریشنز کے اندر ایک ڈرون جو کہ تہران میں مار گرایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک C-130 جو کہ اصفہان کے اوپر اڑا تھا اس کو بھی مار گرایا گیا ہے، جو کہ ری فیولنگ اور مدد کے لیے وہاں پر موجود تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایرانی جو امریکی فضائیہ ہے اس کو بہت بڑا دھچکا ہے۔ اب تک کہا جا رہا ہے 7 امریکی جہاز جو ہیں وہ امریکہ کے اس پوری جو جنگ ہے اس کے دوران مار گرائے گئے ہیں۔ اس میں ڈرونز بھی شامل ہیں، اور اس کے اندر F-15 F-35 اور جو C-130 ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ یہ جو C-130 ابھی گرایا گیا ہے، اس کی فوٹیجز جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں ایرانی نیوز ایجنسی نے، اور اس کو مختلف جو انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ بھی اس کو اب شیئر کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاسداران نے امریکی صدر جو ہے ان کا سخت جواب دیا ہے۔ انہوں نے جب یہ کہا ہے کہ جارحیت جاری رہے گی تو پورے خطے کو، یعنی ایرانی پاسداران نے جو جواب دیا ہے امریکی صدر کو کہ جہنم بنا دیا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ جارحیت جاری رہی تو پورے خطے کو امریکہ اور اسرائیل کے لیے جہنم بنا دیں گے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو واضح پیغام دیا ہے کہ اگر جارحیت جاری رہی تو پورے خطے کے اندر جو ہے وہ کارروائیاں کی جائیں گی، اور جو ابراہیم ذوالفقاری خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ہیں، انہوں نے خبردار کیا کہ مزید جارحیت کا جواب پورے خطے میں شدید رد عمل کی صورت جو ہے وہ دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو تھے انہوں نے بمباری میں کئی ایرانی فوجیوں کو مارنے کا بھی دعویٰ کیا ہے، اور ایک ویڈیو کل رات کو جو ہے انہوں نے جاری کی ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل کے اوپر، جو کہ ان کا اکاؤنٹ ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ نے تباہ جنگی طیارے کے جو افسر تھے ان کو ریسکیو کرنے کی بھی تصدیق کی ہے۔ جو پاسداران نے دعویٰ کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی C-130 کے ساتھ ساتھ ڈرونز بھی جو ہیں، ڈرون بھی ایک وہ امریکہ کا تباہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے جو ہے وہ ایران کے بو شہر میں ایٹمی پلانٹ کے قریب بھی میزائل حملہ کیا ہے، اور ایران نے اس حملے سے متعلق عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کو آگاہ کیا ہے۔ روس نے اس حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اس کو ایک ایول ڈیڈ جو ہے، یعنی کہ ایک بہت ہی برا کام جو ہے وہ قرار دیا، روسی عملے کو وہاں سے نکالنے کا کہہ دیا ہے۔ عراقی وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے عباس اراغچی، انہوں نے بو شہر ایٹمی پلانٹ پر کی تصویر لگا کر دنیا کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل اب تک اس ایٹمی پلانٹ پر 4 حملے کر چکا ہے۔ اگر اس ایٹمی پلانٹ کی تابکاری خارج ہوئی تو نشانہ صرف ایران نہیں بلکہ GCC کے تمام عرب ممالک بنیں گے۔ تابکاری کا اخراج ایران کے ساتھ خلیجی ممالک میں بھی زندگیاں ختم کر دے گا۔ اور عباس اراغچی صاحب نے یہ دعویٰ کیا، اس کے اوپر میں پڑھ رہی تھی اس کی ڈیٹیلز کو، کہ جو حملہ ہوا ہے اس کی اگر تابکاری ہوتی ہے تو اس کا زیادہ نقصان جو ہے وہ خلیجی ممالک کو ہوگا، اور اس کا کم نقصان جو تابکاری کا ہے یا جو ایٹمی ری ایکٹر تباہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس کا کم نقصان جو ہے وہ ایران کو اس کو ہوگا، کیونکہ یہ ساحلی جو ہے وہ شہر ہے، اور اس میں بہت سارے جو اس کا جو ہواؤں کا رخ ہے اس وقت، اس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ خلیجی ممالک کے اوپر زیادہ ہوں گے، اور
اس میں جو ان کے قریب ترین خلیجی ممالک ہیں ان کے اوپر تابکاری کے اثرات جو ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں. سو یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ اس وقت بتائی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو روس کے وہاں پر 180 کے قریب پلانٹ کے اندر لوگ تھے وہ انہوں نے وہاں سے نکال لیے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی ایک سنگین صورتحال ہوگی اگر اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. یہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو آج حزب اللہ کی جو کارروائیاں ہیں اس کے اوپر جو اسرائیل نے اپنے تشویش کا اظہار کیا وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. لیکن ایران نے اب تک جو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر کارروائیاں کی ہیں اس میں ایران کے 25 لائبریریاں جو ایران کے اندر کارروائیاں ہوئی ہیں امریکہ کی اور اسرائیل کی 55 لائبریریاں تباہ کی گئی ہیں، جس میں یونیسکو کی جانب سے ورلڈ ہیریٹیج قرار دی جانے والی گلستان پیلس لائبریری بھی شامل ہے. بہت ہی خوبصورت یہ لائبریری ہے ایران کی، اور ایران کی لائبریریوں کو ٹارگٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بالکل صاف اور واضح نظر آ رہا ہے کہ ایران کے اندر جو ایک علمی ادبی اور ان کی جو ایک ان کا جو ورثہ ہے، تاریخی ورثہ، اس کو تباہ کیا جائے. لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ دماغ آپ ختم نہیں کر سکتے. آپ لائبریریاں، سائنٹسٹ، سائنسدان، ان کو تو آپ مار سکتے ہیں، آپ جگہوں کو تباہ کر سکتے ہیں، لیکن جو انسانی دماغ ہے اور جو علم ہے اس کو آپ برباد نہیں کر سکتے. یہ بھی بہت اہم ہے بتانا اس معاملے کے اوپر کہ ایران نے اپنی تازہ ترین لہر کا جو آغاز کیا ہے اس دوران اس میں انہوں نے ان کے مختلف جو اعلیٰ عہدیدار ہیں، خاص کر کے محسن رضائی، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے پاس کچھ سرپرائزز دینے کو ہیں، اور ایسے سرپرائز دیے جائیں گے کہ امریکہ دیکھتا رہ جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا، اس کے علاوہ بھی جو کہا جا رہا ہے کہ جو نیا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی ایران کے پاس اب آ چکا ہے، اور وہ ایسا سسٹم ہے جو کہ ایران کی جو دفاعی طاقت ہے اس کو وہ کئی گنا بڑھا دے گا. اور اگر امریکہ کے پاس اسٹیلتھ طیارے ہیں تو ان کے پاس اسٹیلتھ میزائل کی قوت جو ہے وہ بھی آ رہی ہے، آ چکی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اب ایران جو ہے وہ ٹارگٹ کر سکتا ہے اور وہ مختلف جو سرپرائزز ہیں وہ دے سکتا ہے. اور یہ سارے اس تناظر میں ایران کے پاس اپنے دفاعی انہوں نے بندوبست کیے ہیں، انتظام کیے ہیں، جو کہ جو امریکہ کی طرف سے دھمکی ہے کہ 48 گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ یورینیم کو یا ایران کو جہنم بنائیں گے یا سٹون ایج میں لے جائیں گے. اور پھر یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یورینیم کو قبضے میں لیا جائے گا. 60% یورینیم جو کہ اس وقت ایران کے پاس ہے اس کو قبضے میں لینے کے لیے زمینی جو حملے ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں. یاد رہے کہ کل جو ایک پوری ایک جو لڑائی ہوئی ہے ایران کے اندر، اور یہ ان کو بچانے کے لیے ان کے جو پائلٹس تھے ان کو ریسکیو کرنے کا جو آپریشن تھا، جس پہ کہ باؤنٹی یعنی کہ ہیڈ منی رکھی تھی ایران نے کہ جو بھی گرفتار کرے گا اس کو کروڑوں ڈالرز جو ہیں وہ انعام دیا جائے گا. اور اس کے جواب میں امریکہ نے اپنا یہ آپریشن وہاں پہ کیا. اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک پوری وہاں پر جو حملے کیے گئے جو کہ جو ان پائلٹس کو پکڑ سکتے تھے ان کو، اس میں 9 ایرانی جو شہری ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. لیکن یہ گراؤنڈ آپریشنز کی تیاری کے لیے بھی بہت ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی ایک مشکل ٹرین تھی، اور جو ان کے پائلٹس ہیں ان کے پاس خاص قسم کے جو نیویگیشن کا سسٹم ہوتا ہے تاکہ ان کی جو لوکیشن ہے وہ بتائی جا سکے. اور جو وہاں پہ ظاہر ہے کہ کوئی شخص وہاں پہ جاتا ہے تو اس کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے اس ٹرین کے اندر، لیکن امریکہ نے ان کو ڈھونڈا. یہ یاد رہے کہ ان کے ڈھونڈنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ان تمام اس طرح کی جو گراؤنڈ کی جو تیاریاں ہیں ان میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس بھی دفاع کا ایک بہت ہی مضبوط نظام آ چکا ہے. بہرحال اب ایرانی پاسداران کی جو 95ویں لہر تھی اس کے تحت کویت، بحرین، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل میں متعدد مقامات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. اور ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق یہ کارروائی یا حسن ابن علی کے کوڈ کے تحت انجام دی گئی. کارروائی میں قاسم، خیبر، شکن اور غدیر میزائلز جو تھے وہ استعمال کیے گئے. پاسداران انقلاب کے مطابق اس کارروائی میں جن اہداف کو نشانہ بنایا گیا ان میں امریکی فوجی تنصیبات، اسرائیل سے وابستہ ایک تجارتی جہاز اور اسرائیل کے کئی علاقے شامل ہیں جن پر مختلف میزائل نظام جو ہیں وہ استعمال کیے گئے. اسی طرح سے ایرانی پاسداران انقلاب نے بتایا ہے کہ نشانہ بننے والے مقامات میں کویت اور
کہ توپ خانے کے ٹھکانے بحرین کے ہمرس یا ہمارز جو ان کا جزیرے میں امریکی فوج کے شمال میں امریکی پیٹریاٹ میزائل سسٹم، امریکی مارکس میزائلوں کے آپریٹرز کے اجتماع کی جگہ، متحدہ عرب امارات کے علاقے میں امریکی فوج کے سینئر کمانڈرز اور ٹرینر کی میزبانی کرنے والا مقام اور متحدہ عرب امارات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اوریکل امارات میں جو امریکی مصنوعی ذہانت کی کمپنی ہے، اوریکل ایک بہت بڑی کمپنی ہے، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اسرائیل سے وابستہ جو تجارتی جہاز بحرین کے خلیفہ بن سلمان بندرگاہ کو بھی ایرانی گولہ بارود نے نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی جو سرکاری میڈیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران یقینی طور پر ایک فوجی کمانڈر کے مطابق فضائی حدود پر مکمل کنٹرول حاصل کر لے گا، اور CNN نے تصدیق کی ہے امریکی نشریاتی ادارے کے ایران کی جانب سے اب تک 7 امریکی جہاز مار گرائے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جہازوں میں F-35 F-15 ایگل اور E-3 جاسوسی طیارے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جنوبی ایران میں امریکی جو F-15 جنگی طیارے ہیں ان کے گرنے کے بعد امریکی افواج جو تھے وہ لاپتہ ہوئے تھے، اور پھر ان کو ڈھونڈنے کے لیے ان کو تو ڈھونڈ نکالا گیا، لیکن C-130 جو ہے وہ برباد ہوا ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کی جو ابھی یہ جنگ ہے، ظاہر ہے کہ اس میں ان کے پاس جو مختلف ان کی تیاری ہے اور ان کا جو دفاعی نظام ہے اس میں اب مختلف جسے کہنا چاہیے وہ چیزیں آ چکی ہیں، اور ان کے دفاعی نظام کو پوری دنیا ایسٹیمیٹ کر رہی ہے، ان کو اوور ایسٹیمیٹ بھی نہیں کری، انڈر ایسٹیمیٹ بھی نہیں کر رہی، اور انڈر ایسٹیمیٹ تو بالکل نہیں کر رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے اب تک یہ جو 5 ہفتے گزر چکے ہیں، ان 5 ہفتوں کے اندر جو ہے وہ ایران نے اپنی جو کیپیبلٹی ہے اور اپنی جو دفاعی صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہی دکھایا ہے، اس میں کمی کہیں پہ ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں، جو اس کی جو مختلف حمایتی گروہ ہیں اس پورے خطے میں، جیسے کہ حزب اللہ ہے، اس کی جو کارروائیاں ہیں وہ بھی حیران کر رہی ہیں، اور حزب اللہ کی جو اسرائیلی فوجیوں کو اس نے حیران کرنے کے بارے میں اسرائیلی کمانڈر نے اعتراف کیا ہے کہ جو حزب اللہ کی طاقت ہے اس نے اسرائیل کو حیران کر دیا ہے۔ یہ جو اس میں انہوں نے کہا کہ جو اسرائیلی کمانڈر ہے اس نے کہا کہ حزب اللہ فعال ہے، ان کے پاس تقریباً 10,000 راکٹ اور متعدد لانچرز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ حزب اللہ 6 ماہ تک روزانہ 500 راکٹ داغ سکتی ہے۔ حزب اللہ کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا، اور جو سوچا تھا حقیقت کچھ اور ہے۔ اسرائیلی فوج کے کمانڈر نے شمالی اسرائیل میں ہونے والے نقصانات پر بھی رہائشیوں سے جو ہے وہ معافی مانگی ہے۔ اب میں آتی ہوں کہ جو 48 گھنٹے گزرنے کے بعد ایک فوجی جو کارروائیاں ہیں، یا جو ثالثی کی کارروائیاں ہیں، جو صلح کی کارروائیاں ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے۔ جمعے کے دن ایک اہم بریفنگ بھی ہوئی تھی، اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتانا ہے، لیکن اب عباس اراغچی صاحب نے کل پاکستان کے حوالے سے ایک بڑا زبردست ٹویٹ بھی کیا، پاکستان شکریہ بھی لکھا اور زندہ باد پاکستان بھی لکھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اوپر پورا اعتماد ہے۔ امریکی میڈیا یہ کر رہا تھا، یہ خبریں شائع کر رہا تھا کہ ایران جو ہے وہ پاکستان کے اوپر مسٹرسٹ کرتا ہے، اس لیے وہاں پہ جا نہیں رہا، کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کی تردید انہوں نے کی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو سنسیئر اور ایک مخلصانہ کوششیں ہیں اس کے اوپر ایران جو ہے وہ تہہ دل سے پاکستان کا شکر گزار ہے، اور ایسی کوئی چیز نہیں جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہم وہاں نہیں جا رہے۔ صرف ایک وجہ ہے، وہ ہے امریکہ پر عدم اعتماد۔ اب بہت باتیں ہو رہی تھی، ظاہر ہے کہ جو 6 اپریل کی ڈیڈ لائن تھی وہ بھی کل ختم ہو جائے گی، جو امریکی صدر نے کہا۔ پاکستان بھی اس کے اندر جو ہے وہ کوشاں ہے۔ آپ نے دیکھا 5 نکاتی ایک ایجنڈا جو تھا وہ بھی جاری کیا گیا تھا، اور یہ چائنا اور پاکستان نے مل کر کیا تھا۔ پھر آج باقر کالیباف جو ہے انہوں نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ خطے کی جو قوتیں ہیں وہ آگے آئیں اور اس معاملے کے اوپر ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی کہ وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن خطے کی جو قوتیں ہیں ان کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ مصر ہے، اس میں ترکی ہے، پاکستان ہے، اور کسی حد تک سعودی عرب بھی اس کے اندر شامل ہے، چین بھی اس کے اندر شامل ہے، اور میں
خیال ہے یہی مسلم ممالک کو چونکہ انہوں نے کہا ہے تو اس میں چین کے علاوہ جو مسلمان ممالک ہیں اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے. اور باقر غالباف وہ شخصیت ہیں جو کہ اس وقت بھرپور طریقے سے جن کو پاس پورا کنٹرول ہے, کمانڈ ہے, اور وہ جو ایرانی فوجی ہیں ان کے حوالے سے بھی وہ یعنی ایران کی فوج کے جو فیصلے ہیں ان کو بہت وہ کمانڈ کر رہے ہیں اس وقت اگر دیکھا جائے. اچھا, جو پاکستان کی کوششیں تھی, بہت تذکرہ رہا اس بریفنگ کا جس میں میں خود بھی شریک تھی, لیکن اس کی ڈیٹیلز میں کچھ اہم مصروفیات کی وجہ سے آپ کے سامنے نہیں رکھ سکی. بہرحال کامران یوسف صاحب نے اس کو بہت کمپریہنسولی کور کیا ہے جو کہ ہمارے کولیگ ہیں, لیکن اس میں بہت ساری اہم باتیں تھیں جو کہ بتانا ضروری ہے اور اس کے اوپر غور کرنا بھی ضروری ہے. ایک بات تو یہ کہ پاکستان نے یہ کوششیں جو کہ اس بریفنگ کے اندر ہمیں بتایا بھی گیا, اور یہ ایک بہت ہی اہم اور سینئر اہلکار کی جانب سے, عہدیدار کی جانب سے جو ہے یہ بریفنگ تھی, اس میں بتایا گیا کہ پاکستان نے کس طرح سے مختلف مراحل کے اندر جو بات چیت تھی اس میں اسرائیل کے حق میں جو ممالک مسلمان ممالک ان کے حق میں اس کے کھڑے تھے, پاکستان نے اس کو کس طرح سے مسترد کیا, اور پاکستان نے اسرائیل کے خلاف جو ہمارا اصولی موقف ہے اس کو دہرایا, اس کے اوپر ثابت قدم رہا, اور جگہ جگہ جو ہے وہ پاکستان کو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان نے اسرائیل کے جو حمایت میں لوگ تھے ان کو پاکستان نے مسترد کیا. تو اب آپ کو اس کے بعد کی جو پیش رفت ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ پاکستان کو UAE کے جو ہیں وہ کچھ ارب ڈالر جو ہیں وہ واپس کرنے ہیں, اپریل کے اندر ہی کرنے ہیں. اور اس بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان بھرپور طریقے سے یہ تمام رقم جو ہے وہ UAE کو واپس کر رہا ہے. بہت پاکستان جو ہے وہ اپنے اصول کے اوپر اور اپنی جو ایک مسلم امہ کے ساتھ اس کی یکجہتی اور اسرائیل کی جو ایک انتہا پسندانہ کاروائیاں ہیں اس کے اوپر کوئی کمپرومائز جو ہے وہ پاکستان نہیں کر رہا. اب آپ اس کو مختلف حوالوں سے خود اپنا جو انالیسز ہے وہ اس کو اخذ کر سکتے ہیں, لیکن پاکستان UAE کو یہ پیسے اسی مہینے اپریل کے اندر جو ہے وہ واپس کر رہا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان نے ایران کے حق میں اور جو اسرائیل کے خلاف جو مختلف ایک قراردادیں آ رہی تھیں, اور جو وزرائے خارجہ کا پہلا اجلاس تھا اس کے اندر پاکستان نے کیٹیگوریکلی اپنی پوزیشن واضح رکھی اپنے, اور پاکستان نے ڈٹ کر اپنا جو موقف تھا اس کے اوپر پاکستان کھڑا رہا. پاکستان نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. پاکستان نے ان تمام ممالک کی جن کی خواہش تھی کہ اسرائیل کا ساتھ دیا جائے ایران کے مقابلے میں, پاکستان نے اس کو جو ہے وہ مسترد کیا ہے. تو ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ تھا. دوسرا جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ پاکستان نے جو مختلف مراحل کے اندر یہ اس پورے پروسیس کو یعنی تیز کیا, اس میں امریکہ کے ساتھ کس طرح سے رابطہ کیا گیا, اس میں چین کے ساتھ کس طرح سے پاکستان نے بات کی, اسی طرح سے ترکی, مصر اور سعودی عرب کا بہت ہی پازیٹیو کردار پاکستان نے اس پہ مینشن کیا. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان, ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے وہ ایک بہتر تعلقات کا نہ صرف خواہاں ہے بلکہ پاکستان نے بہت مؤثر انداز میں ایران کو پہلے ہی حملے کے بعد جو ہے وہ نہ صرف کنڈیم کیا اسرائیل کو, اور بلکہ پاکستان نے ایران کو یہ بھی بتایا کہ سعودی عرب کے درمیان جو اس کے اوپر جو اٹیک ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر پاکستان نے سعودی عرب سے بھی رابطہ کیا, اور پھر آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے اوپر بہت کم جو ہے وہ ایران نے اٹیکس کیے. ایک کنسرن جو کہ بہت آ رہا ہے وہ یہ کہ جو پاکستان بار بار کہہ بھی رہا ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کہ اگر حرمین شریفین جو ہیں ان کو اگر کوئی نقصان ہوا تو پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم خود سب سے پہلے ہوں گے جو کہ حرمین شریفین کی دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے, اور ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کی پوزیشن جو ہے یہ واضح ہے. لیکن یہ اٹیک کرے گا کون, یہ بہت اہم ہے. یہ اٹیک ایران قطعی طور پر نہیں کر سکتا. ایران نے پہلے بھی مختلف جو ہیں وہ مراحل کے اوپر اس بات کی تردید کی ہے, اور اسی طرح سے جو لیکن اسرائیل یہ اٹیکس کر سکتا ہے, اور یہ فالس فلیگ اٹیک ہو سکتے ہیں. یہ اسرائیل کی طرف سے اٹیک کر کے یہ کہا جائے گا کہ ایران نے اٹیک کیے ہیں, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پاکستان کو انوالو کرنے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے. اس بات
بات کے شکوک اور شبہات جو ہیں وہ مختلف مراحل پہ ہم آپ کو بھی بتاتے رہتے ہیں اور یہ موجود ہیں، لیکن پاکستان جو ہے وہ حرمین شریفین کے دفاع کے لیے وہ تیار رہے گا۔ یہ بھی جو ہے وہ بریفنگ میں ایک ذکر آیا کہ اگر سعودی عرب کے اندر اڈے دیے گئے اور ان اڈوں سے امریکہ کے اوپر اٹیک ہوئے اور امریکہ کے ان اٹیکس کے رسپانس میں اگر ایران نے کوئی جوابی حملے کیے اور اس کا نقصان ان پاک جو مقدس مقامات ہیں ان تک پہنچا یا اس کے قریب پہنچا، تو ظاہر ہے کہ اس کو کس طرح سے لیا جائے گا۔ اس کے اوپر بھی جو اعلیٰ پاکستان کے حکام ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سعودی عرب کو اس بات پہ منا رہے ہیں کہ وہ اس طرح اپنے اڈے امریکہ کو نہ دے اور ان کو وہاں سے حملے کرنے کی اجازت بھی نہ دے۔ تو ایک بہت ہی مؤثر کردار جو ہے وہ پاکستان ادا کر رہا ہے۔ آج بھی عباس اراغچی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے، اسحاق ڈار صاحب کی مصر کے جو وزیر خارجہ ہے ان کے ساتھ ہوئی ہے، چونکہ اب 48 گھنٹے ختم ہونے والے ہیں، لہٰذا یہ اور اس میں عباس اراغچی صاحب نے کہا ہے کہ ایران ذمہ دار نہیں ہے کسی بھی چیز کا، اور صرف اسرائیل اور جو امریکہ ہیں وہ ذمہ دار ہیں ان تمام اٹیکس کے جو کہ کیے گئے، اور یہ انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ کو بھی اس کے بارے میں اطلاع دی ہے۔ یہ فارس نیوز ایجنسی جو ہے اس نے رپورٹ کیا ہے، یہاں سے پاکستان کے جو فارن آفس نے بھی جو ہے وہ اس کو خبر کو جاری کیا ہے، اور اس میں بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان نے اس ٹینشن کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ عباس اراغچی صاحب کے ساتھ جو کہ وزیر خارجہ ہیں ان سے بات کی ہے۔ تو اب خطے کے ممالک کے ساتھ امریکہ پاکستان سمیت جو ہے وہ بات مسلمان ملکوں کے ساتھ ایران اگر تیار ہوتا ہے تو اس میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہوگا۔ اگر پاکستان امریکہ سے یہ کہے، اور جو کہ وہ کہنے کی اور میڈیٹ کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس جو ڈیڈ لائن کو ایکسٹینڈ کرے امریکہ اور پھر کوئی ایک مسلمان ملکوں کے ذریعے سے کوئی بات چیت آگے بڑھتی ہے، تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ پاکستان کی یہ ایفرٹس جو کہ ایک امریکی مختلف اخبار یا ان کے جو مختلف جریدے ہیں وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ جی ناکام ہو گئی ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ پاکستان کی ابھی بھی آفر وہاں پہ موجود ہے، اور ترکیے کی، مصر کی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون سی وینیو جو ہے وہ ایران سلیکٹ کرے گا اس بات چیت کے لیے، اور اس سلسلے میں بھی اگلے کچھ گھنٹے جو ہیں وہ بہت اہم ہوں گے کہ اس جو ایک طرح سے ثالثی ہے اس کے حوالے سے کوششیں کہاں ہوتی ہیں، اور 48 گھنٹے ختم ہونے سے پہلے کیا کوئی مذاکرات کے لیے راہ نکل سکتی ہے اور خطے کے ممالک کے ذریعے سے نکل سکتی ہے، یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا۔ تو یہ تھی کچھ اہم معلومات جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔